کا لوگوں کا عوام کا اعتراض ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کم از کم سے ایک پوائنٹ ایجنڈا جس پہ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل پروسیس پہ اعتراض ہے. اس پہ اگر وہ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کمیٹیز میں واپس آ سکتے ہیں, تو شاید ممکن ہو کہ ہم کم از کم اس پارلیمنٹ میں الیکٹورل ریفارمز کا منصوبہ تو ایسے کام کیا جائے کہ ہم اتفاقی رائے سے اپوزیشن کے ممبرز سے, حکومت کے ممبرز سے کوئی اتفاقی رائے پیدا کی جائے اور یہ امپریشن دور کیا جائے. اگر یہ امپریشن کہیں بن رہا ہے کہ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن منا, اتفاقی رائے پیدا کی جائے اور یہ امپریشن دور کیا جائے. اگر یہ امپریشن کہیں بن رہا ہے کہ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں, ہارتے ہیں, تو پھر وہ اعتراضات ہم نہیں چاہتے کہ ایسے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے. ہم اپنا شکست خوشی سے تقسیم کرنے کے لیے تھے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹریجری پچز پہ بیٹھا ہوں اور مجھے اپنے کارکن کا لاش اٹھانا پڑے الیکشن کے سلسلے. یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا علاقہ میں الیکشن وہ بھی 3 فیزز میں یا 6 فیزز میں بانٹے جائیں اور وہ بھی اتنا مینیج نہ کر سکے کہ اتنا کم پاپولیشن کا تعداد اتنے سارے فیزز میں. اتحادیوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی اتنے سارے فیزز میں اتحادیوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی قسم کے اعتراضات. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرا انٹریکشن ہوا the leaders of the opposition rather than any specific political party, یہ ایک اچھا آغاز تھا. کم از کم میرا کمیونیکیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن لیڈر سے وہ کام کرے. اس سے جو اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا آئٹم اس وقت اس میٹنگ کے مطابق بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کچھ بات گشت چلتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, کچھ صوبوں کی باتیں چل رہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, آپ کا کیا سٹانس ہے ان دونوں چیزوں پہ؟ پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے. ہاں ان تمام ایشوز پر کوئی پروپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے, نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا. سلسلہ جب چلا کس نے آپ کو بتایا؟ میں نے بتایا نا. جی جی بالکل. 27th امینڈمنٹ ہوا, کس نے آپ کو بتایا؟ کیا حکومت نے بتایا؟ نہیں, پیپلز پارٹی پہلے وہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہمارے سامنے تو ابھی تک ایسے کوئی بات میرے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں. ایک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی بڑی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں, ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا دیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ شروع ہو گئی, الٹی گنتی شروع ہو گئی. تو آپ سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, دوسری طرف آپ وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں, الیکشن بھی جو ہوا آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہے گی؟ جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے, بار بار دیا ہے, ہر صوبے کے کانٹیکٹس کے بارے میں دیا ہے, اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا, عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں, نہ آج مانیں گے, نہ کل مانیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے. میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں. میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں. اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا, وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے.
اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں. ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے. جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے، عوام کے ان پٹ سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں ہے، جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں. میں ان کو نہ روک سکتا ہوں نہ روکنا چاہتا ہوں. دوسرا کوشچن بھی تھا. ایک سوال نوید بھائی، اجاز بھائی آپ کر لیں پھر آپ بھی کریں. اپوزیشن لیڈر سے آپ کی ملاقات کو 2.5 سال تقریباً لگے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پارلیمان کو چونکہ خطرہ ہے اس لیے یہ ملاقات بھی ممکن ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کو کیا خطرات ہیں، کس سے خطرات ہیں، اور کیا بات گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے؟ جہاں تک پارلیمان کو خطرہ ہیں، وہ پارلیمان کو تو بہت سے خطرہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ان میں سے یہ خطرہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ پارلیمان کا وہ قدر نہ کرے، وہ پارلیمان کو اس طریقے سے چلائے نہ، اور اس سوچ کے مطابق باہر کے خطرے تو اپنی جگہ. میں تو جو اندرونی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پارلیمان کو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک میرا خیال میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے پروسیس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی درست ہو جائے وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے باتیں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں. اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دیکھا تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس چیز سے اعتراض ہے، تو آپ کا اس معاملے پر کیا موقف ہوگا؟ میں نے تو حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے. اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے، اور اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا، مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم، وہ خود بندوبست کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ فعال بنے. جس کام کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے اپنا ایک ایجنڈا آئٹم، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی ایک براڈ بیسڈ منشور ہے، سوچ ہے، پالیسی پوزیشنز ہے. لیکن جو منیمل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر ہم اپنے الیکٹورل پروسیس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس پہ جو بھی شکایت کر رہے ہیں، اب یہ شکایت پیپلز پارٹی تک محدود نہیں، یہ قائد حزب اختلاف میں یا پورا اپوزیشن میں جو سیاسی جماعت میں ہیں ان کا بھی موقف آپ نے سنا ہوگا. ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی دوستوں کا اگر یہ موقف ہے تو اس قسم کے ایشوز پہ ہمیں ایک لائے عمل پارلیمان کے اندر میرا وہ کوشش ہے کہ اس قسم کا